السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ آج کا جو ہمارا کورس ہے وہ اسلامیات ہے، سال اول، پرچہ اول، اور پرچے کا نام ہے تفہیم القرآن۔ ہمارا جو کویسچن ہے آج کا بہت اہم ہے، امپورٹنٹ کویسچن ہے، پاسٹ پیپر میں آ چکا ہے۔ الفوز الکبیر کی روشنی میں علم تذکیر بالآ اللہ پر جامعہ نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہمارا کویسچن ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے، علم تذکیر بالآ اللہ وہ علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی کہ اسم جو ہے، نام جو ہے، صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور صفتوں کا جس میں ذکر کیا جائے جس علم میں، وہ کیا ہے؟ تذکیر بالآ اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اب تذکیر بالآ اللہ میں کون کون سی صفات ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات ہیں ان کو اس طرح سے اتنا آسان بنا دیا ہے، انسانوں کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا آسان بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خدائی صفات جو ہیں ان کی طرح کسی کی صفات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بار بار یاد کروانے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس کے اندر تذکیر بالآ اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، بہت ایسی صفات تو کسی انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، عام صفات اگر ہم دیکھیں تو تخلیق کائنات، ٹھیک ہے، اور بارش جو ہوتی ہے، بادلوں سے بارش برسانا، چشمے جاری کرنا، ٹھیک ہے، پانی سے پھل پھول سبزیاں پیدا کرنا، سمندروں اور پہاڑوں کا پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی تمام نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو صراط مستقیم پر چلایا جا سکے، کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جو ہماری زندگی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی انسان کے ٹیڑھے پن کو، انسان کے کج روی کو ختم کرنے کے لیے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح کہ حضرت شاہ ولی اللہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب ٹھیک ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جب خوشی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب تنگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ تو اسی ٹیڑھے پن کو ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، یہی اس کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے علم تذکیر بیام اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ علم تذکیر بیام اللہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، ان واقعات کے ذکر میں یہ تھا کہ ایسے کچھ واقعات تھے کہ جو جب لوگ سنتے تھے ان کو، ٹھیک ہے، عبرت والے واقعات کو سنتے تھے تو وہ ان کو کہانی اتنی دلچسپ لگتی تھی کہ وہ اس کے اندر، کہانی کے اندر ہی کھو جاتے تھے، اسی کے اندر مائل ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید میں ان واقعات سے جو لوگوں کے لیے عبرت تھے، ان میں سے نصیحت اور حکمت کو نکالا، مطلب کہ جو مین ٹاپکس تھے، ٹھیک ہے، ان کو جو انسانوں کے لیے عبرت بن سکے، نصیحت بن سکے، انہیں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اجاگر کیا تھا، اور صرف مشہور قصوں میں سے بھی صرف ان ضروری حصوں کو لیا تھا جو باعث تذکیر ہوں، باعث نصیحت ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی عجیب و غریب داستان جو لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے اور اصل مقصد سے بالکل ہٹ جاتے تھے، اصل مقصد ان کے لیے بالکل فوت ہی ہو جاتا تھا اور وہ کہانی میں دلچسپی لینا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اصل مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصل مقصد جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس کو بیان کیا ہے، اس کو نصیحت اور عبرت کے طور پر رکھا ہے، اجاگر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تذکیر بیام اللہ جو ہے اس میں یعنی کہ واقعات ہی بتائے گئے ہیں تاکہ آئندہ کی نسلیں جو ہیں وہ دیکھ سکیں کہ ایک تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو قسم کے تاریخی واقعات بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی سرکشیوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ برباد ہوئی، ٹھیک ہے، اور دوسرے کیا ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، جو پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ تباہ ہوئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں تباہ کیا، ٹھیک ہے، تو ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی، تو یہ بات کہ آنے والی نسلوں کے لیے
یہ ایک عبرت بن گئی، ایک نصیحت بن گئی کہ وہ ان راستوں کو ترک کر دیں جن پر چل کر وہ جو دوسری قومیں تھیں